نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام الاصل الثاني معرفة العبد دينه معرفة دين الاسلام بالادلة وهو الاستسلام بالله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وهو ثلاث مراتب الاسلام والایمان والاحسان وكل مرتبة لها ارکان۔ ہم اور آپ ابھی جس کتاب کا جو درس سن رہے ہیں وہ الاصول الثلاثہ جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے، اور جس کے اندر 3 مسائل ذکر کیے گئے ہیں، اور وہ 3 مسائل وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی قبر میں سوالات سے ہے کہ جب انسان قبر کے اندر جائے گا تو اس سے 3 سوالات کیے جائیں گے۔ اپنے رب کی معرفت یعنی اپنے رب کی جانکاری کے بارے میں تم اپنے رب کو کتنا جانتے ہو، اپنے دین کی معرفت یعنی دین کے بارے میں تم کتنا جانتے ہو، اور اپنے نبی کے بارے میں تم کتنا جانتے ہو۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کو جانے، اپنے دین کو پہچانے، اور اپنے نبی کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کرے۔ تو پچھلے دروس کے اندر ہم نے معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانکاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے تعلق سے کچھ مختصر سی باتیں سنی، کیونکہ وقت کم ہے اور رمضان کے چند ہی دن باقی ہیں، اس لیے اب جو 2 اصلیں باقی ہیں ان کو بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ کسی مناسب سے اگر انشاءاللہ موقع ملا تو پھر تفصیل انشاءاللہ ان کا ذکر کیا جائے گا۔ تو مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری اصل جس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ بندے کا اپنے دین کے بارے میں جاننا، دین اسلام کے بارے میں جاننا۔ اور دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا محبوب دین ہے؟ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر اسلام کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرا دین قبول کر لے، عیسائیت قبول کر لے، یہودیت قبول کر لے، تو لہٰذا اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ یہ دلائل کے ساتھ جاننا۔ تو فرماتے کہ وَالْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ، یعنی ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کہتے ہیں کہ اسلام کا معنی کیا ہے تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ اسلام کا معنی ہوتا ہے کہ امن، اسلام کا معنی ہوتا ہے کہ انصاف۔ یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کرنا، فرما برداری کرنا۔ یہ اسلام کے نتیجے ہیں کہ اسلام کے احکام پر اگر انسان عمل کرے گا تو امن ہوگا، اسلام پر انسان عمل کرے گا تو عدل و انصاف ہوگا، پیس ہوگا۔ لیکن اس کا معنی کیا ہے اسلام کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا۔ اور دوسرا معنی والانقیاد له بالطاعہ، اور انقیاز کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کرنا، راضی خوشی۔ یہ نہیں کہ انسان عمل کر رہا ہو لیکن پھر اس پر اعتراضات بھی، اللہ نے 5 نمازیں کیوں فرض کی، روزے اتنے ایسے کیوں ہوئے؟ نہیں، اللہ نے جو کہہ دیا سر تسلیم خم کرتے ہوئے انسان اس پر عمل پیرا ہو جائے، یہی ہوتا ہے اسلام کا مطلب۔ تو گویا اسلام کا مطلب ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرنا اور اخلاص کے ساتھ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اسلام، یہ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا۔ حالانکہ اسلام کے بارے میں مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر آگے جا کر کے جو دین ہے، اس دین کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا اسلام، دوسرا ایمان، اور تیسرا احسان۔ جتنا جس انسان کے اندر عمل ہوگا، جتنا انسان کا یقین ہوگا، لہٰذا اس اعتبار سے وہ انسان اس درجے پر ہوگا۔ جیسے اگر کوئی انسان ابھی اسلام قبول کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ابھی مومن تو نہیں ہے۔ مومن کب ہوگا؟ جب وہ ایمان قبول کرے گا، جب اس کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوگا، کیونکہ اسلام کے بھی ارکان ہیں، 5 اسلام کے جو ارکان ہیں، توحید کی گواہی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ۔ اسی طرح سے پھر ایمان کے بھی ارکان ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ تو لہٰذا اگر پھر اس کے بعد احسان ہے، احسان کے بھی دو درجے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ کہ انسان اپنے دل کے اندر یہ رکھ لے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے جو لوگوں کے جو مرتبے ہیں وہ 3 طرح کے مرتبے ہیں۔ یا تو ایک انسان ہے کہ مسلم ہوگا،
اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ کافی ہے، اگر انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ منافقین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تھے، وہ نماز وغیرہ پڑھا کرتے تھے لیکن حقیقت دل کے اندر ان کا ایمان نہیں تھا، تو ظاہری اعتبار سے وہ مسلمان تھے، مسلمانوں کے درمیان رہتے تھے۔ پھر ایمان کی جو بات آتی ہے وہ ایک دم اوپر کی بات آتی ہے، مڈل درجے کا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے بعد انسان پر یقین بھی ہو اور اتنا یقین بھی ہو کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر بالکل مکمل طور پر یقین کرنے والا بن جائے۔ پھر اس سے آگے چل کر کے جو انسان کا جو درجہ آتا ہے وہ آتا ہے احسان کا، یعنی انسان محسن ہو۔ تو انسان پہلا درجہ کیا ہے؟ تو مسلم، دوسرا یہ کہ مومن، اور تیسرا یہ کہ انسان محسن ہو۔ تو لہٰذا ان تمام کی فی المعرف رحمہ اللہ تعالیٰ نے دلیلیں اور مثالیں ذکر کی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اسلام، اگر کوئی انسان اسلام قبول کرے تو لہٰذا اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ اسلام کا فائدہ کیا ہوگا انسان کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو تمام کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور جہنم کی طرف جب لوگ سب جائیں گے، منافقین، مشرکین، مسلمین میں سے بعض لوگ بھی جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو لہٰذا وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ منافقین، یہ مشرکین مسلمانوں سے کہیں گے کہ تمہارے اسلام تمہیں کیا فائدہ دیا؟ تو لہٰذا وہ مسلمین کہیں گے کہ ہماری غلطی تھی، اس کی وجہ سے کہ ہم لوگ گنہگار تھے، اور یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کے بعد فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ جو اہل قبلہ لوگ ہیں، یعنی جو مسلمین لوگ ہیں، لہٰذا ان سب کو باہر نکال کر کے لے آؤ۔ لہٰذا جب یہ نکل جائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت دیکھیے کہ اگر کوئی انسان مسلمان کو آر دلائے، جہنم کے آر بھی دلائیں گے یہ لوگ کافر و مشرکین، کہ تمہارے اسلام نے تمہیں کیا فائدہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر مسلمان کو مایوس نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان تمام کو نکلوا لے گا۔ اور پھر جب نکل جائیں گے تب یہ منافقین اور مشرکین کیا کہیں گے کہ تم جس طرح سے نکل گئے ہو لہٰذا ہم لوگ یہاں سے نکل نہیں سکتے ہیں۔ یعنی اسلام وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ہر ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائے گا۔ بائی دا وے اگر کوئی انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکال دے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کفار لوگ اس دن کی تمنا کریں گے کہ کاش آج کے دن اگر مسلمان ہوتے تو کیا ہوتا۔ تو اسلام وہ چیز ہے، اسلام کا فائدہ یہ ہے کہ اسلام اس وقت انسان کو جہنم کی دائمی عذاب سے نکال دے گا اگر توحید کے ساتھ ہے تو، ہاں، ورنہ تو وہ مسلمان ہی نہیں جو مشرک ہم نے اب تک سن کے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان اسلام کا دعویٰ کر لے لیکن اس کا عمل شرک والا ہو لہٰذا وہ مسلمان نہیں ہے، گرچہ مسلمان ہوتا رہے، اپنے آپ کو کہتا رہے، اسلام کے ساتھ اگر شرک کرتا ہے تو لہٰذا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمان سے مراد یہ ہوگا جو مشرک نہ ہو، تو لہٰذا وہاں پر یہ اسلام کے ماننے والے مایوس نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس جہنم سے نکال دے گا۔ اس طرح سے آپ دیکھیں اسلام کا فائدہ یہ ہے کہ صحیح الحاکم کی روایت حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس دو فرشتے آئے، غالباً میکائیل اور ایک دوسرا فرشتے آئے، اور انہوں نے آپس میں بات کی کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ تم غور سے سنو، اپنے کانوں کو لگا کر کے سنو۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ ان کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ ایک بادشاہ ہو اور وہ بادشاہ ایک دار بنائے، بڑا گھر بنائے، ایسا گھر جس کے اندر ساری سہولتیں موجود ہوں، جس کے اندر آنگن وغیرہ سب ہو، گھر کے مقابلے میں دار بڑا ہوا کرتا ہے جس کے اندر ساری فیسلٹیز ہوا کرتی ہے۔ تو فرمایا ایک بادشاہ ہے اور وہ بہت بڑا گھر بناتا ہے، اور گھر بنانے کے بعد اس کے اندر ایک بیت بناتا ہے اور پھر اس کے اندر کھانا تیار کرتا ہے، پھر اپنے رسول کو، اپنے قاصد کو بھیجتا ہے کہ جاؤ ان کو دعوت دو، لہٰذا جو بھی دعوت قبول کرتا ہے وہ آ جاتا ہے اور کھاتا ہے اس کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جو بادشاہ ہے، جو مالک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ گھر جو ہے، دار جو ہے، گویا کہ یہ اسلام ہے، اور اس دار اسلام کے اندر جو بیت بنایا گیا ہے لہٰذا وہ جنت ہے، اور بلانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس نے نبی علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا لہٰذا وہ اسلام کے اندر داخل ہوا، اور جو اسلام کے اندر داخل ہوا وہ جنت کے اندر داخل ہوا، اور جنت میں اللہ رب العالمین نے جو کھانا تیار کروایا لہٰذا اس اسلام انسان نے وہ کھایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنت کے اندر کون جائے گا؟ اسلام کا ماننے والا مسلمان۔ اگر وہ اسلام کا ماننے والا نہیں ہے تو لہٰذا وہ کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ اسلام کا بڑا فائدہ ہے، اسی لیے ہمیں اسلام کو سمجھنا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر کوئی دولت ہمیں ملے نہ ملے، آج دنیا کے لوگوں کو بے شمار دولتیں ملا کرتی ہیں، ہمیں کبھی بھی شکوہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسلام سے بڑھ کر کے کوئی دولت بڑی نہیں ہے، توحید سے بڑھ کر کے کوئی بڑی دولت نہیں ہے۔
کیونکہ اس دن یہ جتنے بھی ہوں گے کروڑپتی ارب پتی خرب پتی جتنے بھی ملینوں کے مالک ہوں گے سارے کے سارے اگر جہنم کے اندر چلے جائیں گے، ان کی یہ ملین ان کی یہ دولتیں اگر اسلام کے ان کو جہنم سے نہ بچا سکی، زیادہ کس کام کی ہوگی؟ ہم غریب ہیں لیکن توحید ہمارے پاس ہے، اسلام ہمارے پاس ہے، تو یہ اتنا بڑا اعزاز اتنا بڑا کرم ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے اسلام پر راضی رہیں۔ آج دنیا کی نعمت اگر کچھ مل جاتی ہے کسی کو، اگر مسلمانوں کو نہیں ملتی غیروں کو اگر مل جاتی ہے، اس پر کبھی بھی انسان افسوس نہ کرے، کیونکہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور غیروں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے وہ جنتیں ہیں۔ تو لہٰذا اسلام کے فالو کرنے والے کبھی بھی مایوس نہ ہوں گے، نہ اس دنیا کے اندر بھی، اگر وہ حقیقی معنوں کے اندر اسلام کو سمجھ جائیں، اسلام کے مقام کو سمجھ لیں، اسلام کے مرتبے کو سمجھ جائیں اور اس کو دلیل کے ساتھ جانیں۔ یعنی اسلام جتنا بھی ہے، نماز کو جانیں دلیل کے ساتھ، روزوں کو جانیں دلیل کے ساتھ، جتنے بھی ارکان اسلام ہیں ارکان ایمان ہیں، یہ سارے کے سارے انسان دلیلوں کے ساتھ جانے۔ دلیل کیوں؟ اس لیے مولوی فرما کیوں فرماتے ہیں مال عدلہ، دین کو جاننا دلائل کے ساتھ جاننا، اس وجہ سے کہ انسان کا ایمان ہوگا، اتنا یقین ہوگا۔ ایک انسان سنی سنی باتوں پر بات عمل کر رہا ہے اور اس کے معاملے کے اندر، اور جو انسان یقین کے ساتھ کہ قرآن کی آیت ہے، حدیث کی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر میں عمل پیرا ہوں، اس قرآن کی آیت پر میں عمل پیرا ہوں، یا اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے مؤلف نے فرمایا کہ انسان اپنے دین کو جانے پہچانے، دلائل کے ساتھ جانے پہچانے، دلائل کے ساتھ جاننے کی وجہ سے انسان کے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ آخری بات، صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑی لمبی حدیث، حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مومن انسان کا انتقال کا وقت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے دیکھ لیتا ہے وہ انسان، حد نگاہ تک فرشتے ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ جنت کا لباس لاتے ہیں، جنت کی خوشبو لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ملک الموت جب آتے ہیں، جیسے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، ایسے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھول دیا جب پانی کس طرف نکل جاتا ہے، ایسے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ لہٰذا وہ فوراً روح نکلنے کے بعد فوراً وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ فرشتے جو کفن کا جو جنتی کفن لاتے ہیں، اس کفن کے اندر اس کی روح کو رکھتے ہیں، اور جو جنت کی جو خوشبو ہوتی ہے اس کے اندر اس کو لگانے کے بعد پھر آسمان کو لے جاتے ہیں۔ آسمان پر جب لے جاتے ہیں تو ہر جگہ سے جب گزر ہوتا ہے فرشتوں کے پاس سے، وہ پوچھتے ہیں کہ کس کی روح ہے؟ فرماتے ہیں کہ پاک روح ہے، نیک روح ہے۔ اس کے لیے آسمان کی رحمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ پھر جب واپس آ جاتی ہے تو اسے سوال کی جاتے ہیں قبر کے اندر، کیا سوال کی جاتے ہیں؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ماں دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ لہذا یہ نالج کرنے سے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ جتنا انسان کا اس کا پریکٹیکل عمل ہوگا، جتنا یقین ہوگا، اس اعتبار سے وہ انسان اس کا جواب دے پائے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیسے پہچانا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے یقین کیا تھا۔ لہٰذا یہ وہ اعمال ہیں، لہٰذا وہ یہ معرفتیں ہیں، یہ دین کی معرفت، یہ وہ معرفت ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں قبر میں سوال ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اسلام کو پہچاننا چاہیے، اسلام کو سمجھنا چاہیے، اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کو سیکھنے، اسلام سمجھنے اور اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رہے اسلام کو ختم مل کر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔